الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اس وقت میں اور آپ اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس محمد حافظہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ حنفیہ میں موجود ہیں۔ خانقاہ میں آنے کا مقصد اپنے عقائد و مسائل اور اپنے اعمال کی اصلاح ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد اور مسائل بھی درست ہو جائیں اور ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں۔ ہمارے اعمال میں جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، یا ہماری ذات میں جو کمی اور کوتاہی ہے، اس کو ہم دور کریں۔ یہ خانقاہ میں آنے کا بنیادی مقصد ہے کہ یہ جو کمی اور کوتاہی ہے، اس کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، جو ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں ہماری کوتاہیوں پر، ہماری کمیوں پر متنبہ کرے، آگاہ کرے، خبردار کرے، اور ہم اس کی بات کو سن کر، سمجھ کر اپنی ان کمزوریوں کو، ان کوتاہیوں کو دور کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمی اور کوتاہی کو کسی شیخ طریقت، کسی متبع سنت شخص کے سامنے پیش کریں اور وہ ہمیں جو طریقہ کار بتائے اس کی رہنمائی کے اندر ہم اپنی کمی اور کوتاہی کو دور کریں۔ تو یہ کمی کوتاہی کو دور کرنے کے یہ دو طریقے ہیں، اور یہ دونوں طریقے ہمارے سامنے ہیں، پہلا طریقہ بھی اور دوسرا طریقہ بھی۔ پہلا طریقہ کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں انسان کی بہت ساری کمی اور کوتاہیوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں انسان کی بہت ساری کمی اور کوتاہیوں کو بیان کیا ہے۔ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کو پر عمل کریں، ہماری کمی اور کوتاہیاں دور ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے افراد اور ایسے مشائخ عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی کے اندر اپنی کمی اور کوتاہیوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنی کمی اور کوتاہیوں کے سامنے پیش کریں، اس کا جو وہ حل بتائیں اس پر ہم عمل کریں، اس طرح بھی ہماری کمی اور کوتاہی کو دور ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو بہت ساری انسان کی کمیاں اور کوتاہیاں بتائی ہیں، جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ فجر کی 4 آیات، ان 4 آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی 4 کوتاہیوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ کلا حقاً کے معنی میں ہے یقینی بات ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم یتیم کی خبرگیری نہیں کرتے، تم یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کے کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو۔ نمبر 3، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، فرمایا کہ تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور چوتھی خرابی یہ کہ تم دنیا سے بے حد محبت کرتے ہو۔ یہ 4 کمیاں اور کوتاہیاں اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر انسان کی بیان کی ہیں۔ تو ان میں جو پہلی 2 ہیں وہ یتیم، مسکین، فقراء، غرباء، ان کے متعلق ہیں کہ ان کا خیال کرو۔ اور یہ دین اسلام کا یہ حسن ہے، خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا ہے
کہ وہ صرف انسان کو اپنی ہی ضروریات کی فکر کرنے کی دعوت نہیں دیتا، ترغیب نہیں دیتا، بلکہ جس طرح انسان پر اپنے اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری ضروری ہے، ان کا خیال کرنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر، اپنے ملک میں جو غرباء، فقراء، یتیم اور مسکین لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے۔ جس طرح وہ ہماری ذمہ داری ہے تو یہ بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ جو غرباء، فقراء، ضرورت مند، حاجت مند لوگ ہیں، ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، دنیا میں نہیں لیکن آخرت کے اندر ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ احادیث پاک کے اندر اس بات کو بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں احادیث لکھی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ فقراء کی کثرت کے ساتھ پہچان رکھا کرو، فقراء کو دیکھا کرو، ان کی پہچان رکھا کرو، ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فقراء سے یہ فرمائیں گے کہ دنیا میں جس بندے نے تمہیں میری خاطر کھلایا، پلایا، کپڑا پہنایا، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو میں کہ یہ ان کے پاس دولت ہے کہ قیامت کے دن یہ اغنیاء، مالدار لوگوں کی سفارش کریں گے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں بڑی عجیب بات ہے، حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فقیر آدمی سے اس طرح معذرت کریں گے جس طرح ایک انسان سے معذرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے دنیا میں تجھ سے دنیا کو اس لیے دور نہیں رکھا کہ میرے ہاں تیری کوئی قدر نہیں تھی، میرے ہاں تیرا کوئی مقام نہیں تھا، میں کہ نہیں، بلکہ فرمایا گیا، میرے بندے، میں نے دنیا تجھ سے اس لیے دور رکھی تھی کہ آج آخرت کے دن تیرے لیے بہت بڑا اعزاز و مقام تھا، اس لیے میں نے تجھ سے دنیا دور رکھی ہے۔ آج میں نے یہاں سب لوگوں کے سامنے تجھے ایک اعزاز عطا کرنا ہے، ایک مقام دینا ہے، اس وجہ سے میں نے تجھ سے دنیا کو دور رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے، میرے بندے، میں یہ جہنمیوں کے صفیں ہیں، ان جہنمیوں کے صفوں کے اندر چلا جا، جس نے تجھے میری خاطر کھلایا، پلایا، کپڑا پہنایا، تیری ضرورت کو پورا کیا، اس کا ہاتھ پکڑ، اس کو جنت کے اندر لے جا۔ تو دیکھیے ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے، اور اصل دولت وہی ہے جو انسان کو جہنم سے بچا کے انسان کو جنت میں لے جائے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، کثرت کے ساتھ ان کو پر نگاہ رکھا کرو، دیکھا کرو، فقراء کی پہچان رکھا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غرباء، فقراء، یا اس طرح ان کے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، یتیم بچے، ان کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے، ان کے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت ان کو خالی نہیں بھیجتے۔ جس یتیم بچے کی، فقیر غریب بچے کے منہ سے جو دعا نکل جائے، اللہ رب العزت اس کو پورا فرماتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک کتاب ہے، المستطرف فی کل فن مستظرف کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، امام اور بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں علاقے شام میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک ابراہیم نام کا ایک بندہ رہتا ہے، اس کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو، یہ پیغام پہنچا دو کہ قیامت کے دن جنت میں تمہارا گھر ہمارے نبی کے گھر کے قریب ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو خواب کے اندر پیغام دیا۔ تو جیسے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو فوراً آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے، اور نبی علیہ السلام کو جو بندہ خواب میں دیتا ہے وہ نبی علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کا پیغام ہے، میں آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس پیغام کو میں اس منزل تک پہنچاؤں۔ تو کہتے ہیں میں شام کے اندر پہنچا، میں نے وہاں جا کر پوچھا کہ ابراہیم نام کا کوئی بندہ ہے، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، ابراہیم تو بڑا مشہور معروف آدمی ہے۔ تو کہنے لگے مجھے اس سے ملاؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ کہنے لگے حضرت آپ تو بہت بڑے امام ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے امام، فقیہ، مجتہد ہیں، لیکن ابراہیم وہ تو آتش پرست ہے، وہ تو آگ کا پجاری ہے، تو آپ کو اس سے کیا کام ہے؟
حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ تو آتش پرست ہے، کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا کہ وہ کافر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس بندے کو جا کر یہ بتا دو کہ تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے قریب ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا چلو میں 2-4 آدمی اور سے پوچھتا ہوں۔ کہتے ہیں مزید جب میں نے 2-4 ساتھیوں سے پوچھا، تحقیق کی، تو سب نے یہ بتایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، آتش پرست ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں کہ جب یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو لیکن پھر سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے تو میں اس بندے سے مل کر جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں اس بندے کے پاس پہنچا، وہاں جب پہنچا تو واقعی بہت مالدار آدمی تھا، اس کے وہاں پر دربان موجود ہیں، نوکر چاکر وہاں موجود ہیں۔ مجھے جب اس کے پاس لے جایا گیا، اس کے پاس جب میں اندر کمرے کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ بہت ضعیف عمر کے اندر پہنچ چکا ہے، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے یہ جو آبرو ہیں یہ بالکل آنکھوں کے اوپر گرے ہوئے ہیں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، ایسے وہ اپنی جو ہے نا اس طرح آنکھیں اٹھا کر دیکھتا تھا، اس عمر کے اندر پہنچ چکا ہے۔ تو بہت خوش ہوا، کہنے لگا حضرت میں آپ کے آنے پر بہت خوش ہوں کہ آپ میرے پاس آئے ہیں۔ تو امام عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو بندے بیٹھے ہیں کو باہر بھیجیں، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں ایک ضروری بات کرنے کے لیے آپ سے آیا ہوں۔ اس نے بندوں کو باہر بھیج دیا۔ تو امام عبداللہ بن مبارک نے اس کو یہ خواب سنایا کہ میں نے اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، تو وہ تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بشارت دی ہے اور مجھے پیغام دیا خواب کے اندر کہ جا کر یہیں تک پہنچاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرے ہاں 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کی شادی تھی، میں نے ان کی شادی پر بہت بڑا اہتمام کیا، بہت بڑی دعوت رکھی، حتیٰ کہ آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے سب کو دعوت دی اور 1 ہفتہ میرے ہاں کھانے چلتے رہے، اور ترتیب یہ تھی کہ ایک یہ فلاں دن فلاں علاقے والوں کے لیے، فلاں دن فلاں علاقے والوں کے لیے ہے، اس طرح لوگ دور دراز سے آتے رہے اور میرے یہاں آ کر کھانا کھاتے رہے۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلا تو میں ایک گھر کے پاس سے گزرا، دیکھا اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے آواز سنی، اپنی گھوڑی روکی، دستک دی دروازے پہ، یہ بچے کو دستک دی، پوچھا کون؟ میں نے کہا ابراہیم۔ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بچے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں باہر کہاں جاؤں، کہاں سے میں لے کر کے کھلاؤں؟ تو کہنے جب کہ میں نے بات سنی تو بس اس نے میرا نام سنا ابراہیم، کہنے لگی وہی ابراہیم جس کے ہاں 1 ہفتے سے دعوت چلتی رہی، جس کے ہاں اتنے لوگ دور دور سے آ کر کھانا کھاتے رہے، وہی ابراہیم ہوں؟ نے کہا ہاں میں وہی ابراہیم ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے اس عورت کا یہ جو اس نے جملہ مجھے جب یہ سنا میں نے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لرزہ طاری ہو گیا کہ میرے گھر کے قریب ایک پڑوسی وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے اور دور دراز کے لوگ میرے گھر کے اندر آ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کہتے اسی وقت میں گیا، میں نے راشن اٹھایا، کھانا اٹھایا، کپڑے اٹھائے، چیزیں بچوں کی چیزیں اٹھائی کھلانے کے لیے، میں فوراً اس عورت کے گھر کے پاس لے کر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا یہ میں سامان لے کر آیا، مجھ سے معذرت بھی کی اور اس کے سامنے سامان پیش کیا۔ اب میں نے کہا یہ بچے ان کی رونے کی میں نے آواز سنی ہے، ان کو یہ چیزیں دے تاکہ میں ان کو خوشی میں دیکھوں، ان کو ہنستا ہوا دیکھوں۔ کہتے ہیں بچوں کو جب چیزیں دی گئی، کھانے پینے کی چیزیں، کچھ پیسے دیے گئے، کہتے ہیں ایک بچی کو دیکھا، میں نے ایک بچی کو دیکھا کہ اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ ابراہیم کا گھر ہمارے نبی کے گھر کے ساتھ بنا دے، جنت میں ابراہیم کا جو گھر ہے ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں بنا دے۔ کہتے لگتا ہے وہ جو بچی تھی اس نے دعا دی ہے نا، تو اس بچی کی دعا قبول ہوئی ہے، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ابراہیم کا گھر جنت میں میرے گھر کے قریب ہوگا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بس یہی بات ہے، باقی اس بچی کی یہ دعا ہے، اس بچی نے یہ دعا دی ہے، اور اللہ کے ہاں غریب یتیم فقیر بچے کی دعا کا بڑا مقام ہے، اللہ نے خاص کو واپس نہیں بھیجتے۔ اس بچی کی دعا تیرے حق کے اندر قبول ہوئی ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بشارت دی ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آنے لگا تو مجھے کہنے لگے کہ عبداللہ جاتے کہاں ہو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے مسلمان کرو۔ کہتے اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھایا، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیں کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئے، اب وہ سارا جو ایک شک تھا کہ یہ کافر ہے جنت میں کیسے جائے گا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں اسی فقیر غریب یتیم بچی کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کو بہت بڑا یعنی کہ بہت بڑا انعام دیا، بہت بڑی نعمت ایمان عطا کی ہے۔ دنیا میں ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، سب سے بڑی دولت اللہ رب العزت نے وہ اس فقیر یتیم کی بچی کی دعا سے وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی، اور جنت کے اندر اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب اس کو گھر عطا فرمائی۔ تو یہ ہے میں اس کا رہا کہ یتیم فقیر
فقیر مسکین بچے ان کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے، جو کلمات نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو خالی نہیں بھیجتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ آج تو یتیم ہم سے مانگنے کے لیے آ جائے، ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں، تو حالانکہ قرآن کیا کہتے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو مت جھڑکو، سائل کو مت ڈانٹو، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خود تلاش کیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ جو ان کے پاس آئے اس کو دیتے، بلکہ خود تلاش کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں، ان کے دور میں فرمایا کہ یہ حالت تھی کہ لوگ نفل پڑھتے، دعا کرتے کہ یا اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میں یہ مال لے کر جا رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جس کو میں یہ مال اپنا ادا کر دوں۔ کوئی بندہ لینے والا بھی نہیں ہوتا تھا، اتنا وہ انصاف کا دور، اتنا جو ہے وہ اچھا دور تھا کہ جس کے اندر لوگ ان کی خود دعا کر کے جاتے ہمارا کوئی مال کسی مستحق کو مل جائے، تو خود تلاش کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم تلاش کریں تو یقین جانیے ہر گلی کے اندر، شاید ہر گھر کے اندر ہمیں جو ہے غربا فقراء ایسے نظر آئیں گے اپنے محلے میں، رشتہ داروں کے اندر، جو اس وقت ہماری ان چیزوں کے ضرورت مند ہیں، اس وقت ان کو ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنی ضرورت کا خیال کرتے ہیں، یہ سردیوں کا موسم ہے، اب سردیوں کے اندر دیکھیں چادر کی ضرورت ہے، سردیوں کے اندر جرسی کی ضرورت ہے، جرابوں کی ضرورت ہے، جوتوں کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے اپنے رشتہ داروں کی فہرست بنائیں، ہم ان کو دیکھیں کہ کون کون سے ہمارے رشتہ داروں کے اندر، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، اور چپ کر جا کر ان کو جو ہے وہ چیز وہاں پر پہنچا دیں۔ اب ان کے منہ سے جو دعا نکلے گی، جو کلمات نکلیں گے، آپ اندازہ کریں، ایک تو خود ہماری ذمہ جو ایک کام ہے یہ بھی پورا ہوگا، ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ہمیں دنیا و آخرت کے اندر بہت کچھ عطا فرما دیں گے۔ اس سے غریبوں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، اس پر بہت بڑی بشارتیں ہیں، بہت بڑی اس کی فضیلتیں ہیں۔ اور ایک اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا واقعہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا، جب حج کے افعال سے فارغ ہوئے تو میں وہاں پر مسجد حرام کے اندر سو گیا۔ میں جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے خواب میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو کہتے ہیں، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ 6 لاکھ لوگ حج میں شریک ہوئے اور کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ 6 لاکھ لوگ حج میں شریک ہوئے تو دوسرا کہتا ہے کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے اس سے پوچھا کتنے لوگ، کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ پھر اس نے خود بتایا کہ ایک دمشق کا ایک موچی، جو ذات کا موچی ہے، مایا کہ اس موچی کی وجہ سے اللہ نے اس موچی کا حج بھی قبول کر لیا، اور اس کی وجہ سے 6 لاکھ افراد کا حج بھی قبول کر لیا۔ ایک موچی جو حج میں شریک بھی نہیں ہوا، دمشق میں رہتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا، میں فوراً جو ہے نا اس کو فکر مجھے لاحق ہوئی کہ میں اس بندے کے پاس پہنچوں، اس بندے سے جا کر ملاقات کروں، اس کی زیارت کروں کہ واقعی یہ بندہ وہاں پر موجود ہے۔ تو خواب سن دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ کہتے ہیں میں جب دمشق کے اندر پہنچا، میں اس موچی کے پاس پہنچا، اس کو جا کر میں نے یہ خواب سنایا اور اس سے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ تو کہتے ہیں اس موچی نے مجھے واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ میری بہت عرصے سے تمنا تھی، بہت عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں حج کروں، بیت اللہ کی زیارت کروں۔ میں نے اس کے لیے تھوڑے پیسے جمع کیے، تو میں نے کچھ مقدار پیسوں کی جمع کر دی، یہ تھا کہ جب پیسے زیادہ ہو جائیں گے میں حج پہ چلا جاؤں گا، لیکن ابھی میرے پاس پیسے پورے نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے پڑوسی کے یہاں سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی، بہت عمدہ خوشبو تھی، تو میرے گھر والے نے مجھے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان سے کچھ کھانا لے کر ہم بھی کھائیں۔ کہتے ہیں میں ان کے گھر پر گیا، میں نے دستک دی، وہ جو پڑوسی بیٹھ آیا، میں نے اس سے کہا کہ آج آپ سالن بنا رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دیں، ہمیں بھی کھلا دیں۔ تو کہتے ہیں اس موچی نے، اس بندے نے مجھے یہ کہا، کہنے لگا کہ یہ کھانا ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہم تو کھا سکتے ہیں، تم نہیں کھا سکتے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ خود کھا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہ کہنے لگا کہ 1 ہفتے سے ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہے، ایک گھر سے میں نے اور میرے اہل و عیال نے کچھ نہیں کھایا، میں کسی جگہ سے مردار گدھا لے کر آیا ہوں، تو اس گدھے کو پکا کر ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے تو جائز ہے کہ ہم مستر مجبور ہیں، تمہارے لیے تو جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی، کہتے ہیں میں میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو میں نے جتنی پونجی جمع کی تھی حج کے لیے، میں نے ساری کی ساری اس کو ادا کر دی۔ میں نے کہا یہ معذرت بھی کی کہ آپ میرے پڑوس میں رہتے ہیں، میں آپ کا خیال نہ کر سکا،
تو کہتے ہیں جو میرے پاس پیسے حج کے لیے میں نے جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے پیسے میں نے اس کو دے دیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ واقعی فرشتہ سچ کہتا ہے۔ واقعی وہ فرشتہ سچ کہتا تھا کہ 6 لاکھ آدمیوں نے حج میں شرکت کی ہے، کسی کا حج قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس موچی کی وجہ سے اس کو بھی حج کا ثواب دے دیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول کر لیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا، غریبوں کا، یتیموں کا، مساکین کا، ضرورت مند لوگوں کا خیال کرنا، اس کتنی بڑی اس کے اوپر فضیلتیں ہیں، کتنی اس کی بشارتیں ہیں۔ اس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کے اندر، اپنے محلے کے اندر ایسے لوگ دیکھیں، خوب تلاش کریں۔ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسان کو اوپر، اگر انسان اس کو عمل کر دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ سردی کا موسم ہے آج کل، چونکہ یہ سردی بہت زیادہ ہے، تو اس سے میں اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں چند باتیں ایسی کی ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ بات سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی